अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? खैरियत है? नाश्ता वाश्ता हो गया है? मज़े का मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। और ये घड़ी से याद रखें, घड़ी चोर को नहीं भूलना आपने। घड़ी चोर के दिन करीब आ गए हैं। जिसने खाना काबा वाली घड़ी नहीं छोड़ी, और यार वो तुमको छोड़ेगा। जिसने मस्जिद नबवी में शोर शराबा करने से बाज नहीं आया, वो आपको छोड़ेगा। जो खुद कहता है कि ये वक्त उम्रे का और हज का नहीं है, जो लोग चले जाते हैं, यार उसकी कौन कौन सी बातें को आप करेंगे? छोड़े 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 छोड़े। अच्छी अच्छी खबरें करते हैं आपको। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी खबर का आगाज़ कैसे करें। सबसे पहले तो परफ्यूम लगाते हैं ना जी। ये देखें, ये बिस्मिल्लाह। ओ दसो किन्नू किन्नू खुशबू आई है? सही सही दसना, इंज करके दसो दसो दसो। खुशबू आ गई है जरा। अच्छा जी, अब ये खुशबू है ना, अब हुण खुशबू के नाल होर भी तो चीज़ां आनियां ने ना सर जी। सुबह का नाश्ता तो मैंने कर लिया है, लेकिन ए मिठाई हमारे दोस्त दे गए, कहते जी ए मिठाई खाओ, ए हुण तुसी खाओ मिठाई। मेरा दिल कर रहा है कि ए मैं वड्डा पीस खा लवां। मिठाई है। और ये आपके लिए जनाब फ्रूटों का टोकरा भी पड़ा है। ये जो जो आप कहेंगे, अंगूर भी नीचे से नज़र आ रहे हैं, ये भी खाओ। तो नाशपाती इधर की देखी आपने? ये इधर की नाशपाती है, बड़ी नरम है, नरम नाशपाती है। ठीक है जी। ये बातें दिखाने का मकसद सर क्या होता है? शो मारना नहीं होता। मैं तो वैसे भी आजकल मेहमान हूँ इधर। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना होता है। हालात ही ऐसे हैं, क्योंकि जो खबरें हम आपको देते हैं ना, तो वो एक से एक गंदी खबर आती है। टीवी को आप कोई टीवी लगा के देख लें आजकल तो, बल्कि ये इन दिनों में कितनी बसें उल्टी हैं जी। एक ईरान में उल्टी है बसें, उसमें 35 बंदे फौत हो गए। एक अभी कल जो बॉर्डर पे उल्टी है, उसमें 12-13 बंदे फौत हो गए हैं। आज की जो खबर है कि जनाब बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबियों को मारा गया, वो देखें। यार ये क्या है? क्या है? इस तरीके से थोक के हिसाब से बंदे मारे जा रहे हैं। अब इसका हम क्या करें? तो ये इसलिए फिर थोड़ा सा हम बीच में से कोई खुशी के पहलू निकालते हैं, लेकिन निकलते नहीं हैं। और ये जो मारने वाले हैं ना, ये अगर बाज नहीं ना आ रहे, इनको हम एक बात बताते हैं कि आपने भी मरना है आपने। 6 बंदे मरे हैं, एक बेगुनाह को आप मारेंगे तो वो शहादत का रुतबा पाएगा। और आप लड़ते हुए दहशतगर्द जो मारे जाएंगे, वो उसको मैं कह सकता हूँ कि आप कुत्ते की मौत मरे हैं। ये मैं कह सकता हूँ। सख्त लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। उधर भी 6 बंदे मारे गए बलूचिस्तान में। आप बच तो नहीं सकते, आप अमन सुकून से रह सकते हैं? ये ऐसे आम माल्टे सेब आप खा सकते हैं खुशी से? नहीं खा सकते। आप भी आधे मरे हुए होते हैं। जो जंगलों में रहते हैं, जो कच्चे के डाकुओं में रह रहे हैं, वो आधे मरे हुए होते हैं। वो उनको जितनी मर्जी दौलत हो, ना वो बाज़ार आ सकते हैं, ना हज कर सकते हैं, ना शादियों ब्याहों पे आ सकते हैं। तो ज़िंदगी किस लिए होती है? तुमने भी एक दिन मरना है, ये ज़हन में रख लो। इसलिए ये बुरे काम छोड़ दो, हलाल तरीके से कमाओ, थोड़ा खाओ, हलाल तरीके से कमाओ, और ये गुंडागर्दी वगैरह छोड़ दो। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ठीक है। अब आए जी, आज आज़म सवाती जो बाहर सुप्रीम कोर्ट में तकरीर कर रहा था ना, आप यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे काजी फाइज ईसा उसका कोई छोटा सा बच्चा है, उसको वो समझा रहा है, ओए काजी फाइज ईसा हमारे केसों से अलग हो जाओ। ओए काजी फाइज ईसा इमरान खान का ये बयान आया है। ओए काजी फाइज ईसा तुमको हम जनाब किसी बार में तुम जाने के काबिल नहीं रहोगे। ये उसका बिहेवियर है। वैसे 3-4 बंदे हैं सर, जिनको मैं कहता हूँ कि उनको ना कभी जेल से बाहर होना ही नहीं चाहिए। अमीन गंडापुरी, आज़म सवाती और असद कैसर। इनकी जो ज़बान है ना, वो ही है कि मासी कहानी लस्सी दे, तो वो कहती है जो तू मैनू कहानी कह रहे हैं ना, तेनू लस्सी नहीं मैं दूध दे देंगी। इनको बाहर होना ही नहीं होना चाहिए। आज़म सवाती कहता है काजी फायद ईसा को, जिसने रो रो के अपनी वीडियो बनाई थी,
کہ ہم جہاں جاتے ہیں نا، قاضی اعظم سواتی کہتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرا ماتھا چومتے ہیں، اور قاضی صاحب تم کہیں بھی جانے کے قابل نہیں ہو۔ واہ واہ، کتھے گٹا تے کتھے بھر بٹا۔ اے دیکھو جی، اے وہی اعظم سواتی ہے جڑا رو رو کے دستا سی کہ مجھے ننگا کرایا گیا۔ یہ سارے فراڈی ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ ادھر کوئی یہ کمپنیاں بنی ہوتی ہیں نا، بزنس کمپنی، اس میں بزنس کے لوگ کٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جی فلم میکر ایسوسی ایشن ہے، اس میں فلم والے ہوتے ہیں۔ ان کا نام دیں کہ ان کی کون سی ایسوسی ایشن؟ عمران خان کی ایک نمبر 2 ایسوسی ایشن ہے، نمبر 2 آدمیوں کی ایسوسی ایشن ہے، نمبر 2۔ یہ سارے اس میں نمبر 2 کٹھے ہیں، بس سارے یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ یار ان کو کوئی صحیح جگہ نہیں مل رہی، تو یہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمبر 2 ایسوسی ایشن ہے۔ آپ بھی اس کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کو کون سا نام دیں۔ میرے ذہن میں تو گندے گندے نام آ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو ہم نہیں نہ بتانے۔ اچھا جی، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ مولانا فضل الرحمان کو ملنے کے نا بڑے لوگ وہ کر رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب مل رہے ہیں، پھر انہوں نے کھانے پہ بلایا ہے، اور یہ وہ، اور اس کو عاصم منیر صاحب مل رہے ہیں۔ ایک اور چھٹی حص بھی کچھ کہہ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کے کیس بھی ایک تو فائنل مرحلے پہ آ گئے ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہوں۔ اس لیے مولانا صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں اب علیحدہ ہی کروں گا، علیحدہ، میں کوئی وہ نہیں کروں گا، میں علیحدہ جو ہے نا وہ اپنی کمپین چلاؤں گا، مہم چلاؤں گا، یہ وہ۔ سر جی ایک مشورہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ ایک مشورہ گورنر راج کا بھی ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اور اس میں پہلے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ گورنر راج لگے تو یہ نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان بھی اپنی فوج ظفر موج لے کے سڑکوں پہ آ جائیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے، صدر زرداری نے، سب نے، کہ ہم اب یہ باز نہیں آ رہے، ہم ان کا فائنل علاج کرنے لگے ہیں۔ فوج نے بھی طے کر لیا کہ ان کا فائنل علاج، وہ جو فیض حمید نے پنڈورا باکس کھلے نا، وہ قابو ہی نہیں آ رہا۔ اتنا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اتنے اس میں لوگوں کے نام آ گئے ہیں، صحافیوں کے نام آ گئے ہیں، سیاستدانوں کے نام آ گئے ہیں، فوجیوں کے نام آ گئے ہیں، یہ وی لاگ کرنے والوں کے نام آ گئے ہیں، وہ اس میں کوئی چیز بچ ہی نہیں رہی۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم علیحدہ رہو، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کل کو ہم گورنر راج لگا دیتے ہیں تو آپ نے سڑکوں پہ نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ان کی اہمیت ہمیشہ ہی رہی ہے، اور ہم تو ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلام محبت کرتے رہے ہیں۔ بس ہم کہتے ہیں کہ اس فتنے سے دور رہیں جس کی وہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان ایسا شخص ہے کہ جس کی داستانیں پاکستان سے لے کے تو امریکہ تک کی اس کی داستانیں ہیں، اور وہ ساتھ وہ ننگی ویڈیو لگاتے ہیں جو وہ نہا رہا ہوتا ہے پانی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی تسی ساڑھے فیصلے نہ سنو، اعظم سواتی وغیرہ یہ فیصلے ساڑھے نہ سنو۔ کیوں نہ سنو بھائی، کیوں نہ سنو؟ عمران خان کو وزیر اعظم اور چیف منسٹر بنا دے اور چیف جسٹس بنا دے، عمران خان تمہارے فیصلے سنے۔ تو یہ جو ہفتہ آج شروع ہوا ہے، یہ آج آپ کو پتہ ہے پیر کا دن ہے، اور 26 تاریخ ہے۔ آج آپ شام تک دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ فارورڈ بلاک، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک۔ یہ ویڈیو خبروں سے بھری ہوئی ہے، میں آپ کو بڑے مذاق میں کہہ رہا ہوں۔ آج پارلیمنٹ میں فارورڈ بلاک سامنے آنے کی امید ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں گے، اور پھر پرسوں پارلیمنٹ کا اجلاس ہے۔ اسی ہفتے یہ کٹا کٹی نکل آئے گا، جو اصلاحات ہونی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بہت مزے کی خبریں ہیں۔ اور یہ مقبول جان کو بھی پکڑا ہوا ہے، دیکھیں، اور یہ مقبول جان دیکھیں، اپنے آپ کو کہتا ہے میں عالم دین ہوں اور میں بڑا اسلامی ہوں، یہ وہ، تو کیسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، تو خواب میں جناب حضرت عمر نے باجوہ کو بلایا ہے اور اس کو فائل دی ہے، اور حضور پاک خواب میں آیا۔ یہ بلیک میلر ہیں،
یہ اسلامی بلیک میلر ہیں جو ایسے کہتے ہیں کہ حضور پاک ہمارے خواب میں آئے ہیں اور یہ کیا ہے وہ کیا، اور اس کو پھر عوام کو بتاتے ہیں۔ ہمیں تو علماء نے بتایا جی کہ ایسی کوئی خواب ہو تو آپ نفل پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، اپنی مشہوری کے لیے اپنے آپ کو مقدس اور مقدم سمجھنے کے لیے یہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جی حضور پاک خواب میں ملے ہیں۔ اور یہ مقبول جان جھوٹا انسان، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایسی باتیں کرتے ہو؟ اور بھی ان کے کئی لوگ ہیں، یہ پنکی پیرنی وغیرہ کے یہ جادو ٹونوں کے ذریعے لوگوں کو اسلامی طریقے سے بلیک میل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں بچے گی۔ علیمہ خان میدان میں آ گئی ہے، ہاں جی وہ علیمہ خان میدان میں آ گئی ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ ہم جسے سمجھے تھے فراز وہ فرزانہ نکلا، ہم تو خوش ہیں کہ ہمارے لیے خزانہ نکلا۔ یہ آپس میں ان کی جو لڑائی ہے نا نند کی اور بھابھی کی، یہ عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن یہ باہر آئی بشرا بی بی، اس کے مہینے کے اندر اندر یہ عمران کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ وہ کہتی ہے نہیں، جو مزے لوٹنے تھے لوٹ لیے، اب میں دکھوں سکھوں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہاں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یوتھیوں کو جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے، یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چینل سارے نون لیگ کے آپ سبسکرائب کریں، اور قانونی ٹی وی کو بھی سب سے پہلے کریں، اور جو ہمارے قانونی مشورے ہیں وہ بھی آپ کریں، میں دے رہا ہوتا ہوں مشورے۔ اور اس کے علاوہ جناب گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں، 16 تاریخ قریب آ گئی ہے، تو اس میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمیں اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور جو تھوڑی سی فیس ہے وہ پھر آپ کو میں بتا دوں گا، کیونکہ فیس اس لیے نہیں بتاتا کہ ہر گریڈ کی علیحدہ، گریڈ وائز ہم نے کی ہے، 1 سے 5 کی علیحدہ ہے، 5 سے 10 کی علیحدہ ہے، 10 سے 15، 15 سے 20، اس طرح کر کے ہم نے علیحدہ کی ہوئی ہے، اور ہر ملازم پاکستان کا گورنمنٹ کا اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور رابطے کے لیے 0300472572۔ ٹھیک ہے، اور سنا سلیمو تو کتھا کتھا گئی ہے۔ اللہ حافظ۔